قیامت کی منظر کشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت کو یوں دیکھے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے تو وہ یہ صورتیں پڑھے، اور وہ صورتیں یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اس وقت وہ حاکم مصنف ہوں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، خطیر کو قتل کریں گے، جزیرہ ختم کر دیں گے، اور مال اس طرح بہے گا کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ حدیث مبارک، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دو ایسے عمل نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش اخلاقی اور کثرت سے خاموش رہنے کی پابندی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی۔ جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے، امانت میں خیانت، بات بات پر جھوٹ بولنا، عہد توڑنا اور جھگڑے کے وقت گالیاں دینا۔ سفیان کے ساتھ شعبہ نے بھی اس حدیث کو اعمش سے روایت کیا ہے۔ جنت لے جانے والے 3 کام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، اور اس وقت کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تہجد کی، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باغ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں کھجور کی گٹھلیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بوئیں اور فرمایا کہ صبح کو باغ بن جائے گا۔ کفار نے رات کو ساری گٹھلیاں نکال دی، مگر صبح پھر بھی باغ سامنے کھڑا تھا، اس میں کھجور بھی لگ گئے اور گٹھلیاں بھی نہ تھی۔ 1400 سال گزر گئے، وہ درخت آج بھی اسی طرح کھڑے ہیں۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث۔ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو ہوا میں منتشر ہو جانے والا غبار بنا کر غارت کر دے گا۔ تو صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیے، ہمارے لیے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں انہیں جان نہ سکیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے اور تم لوگوں کی جلد ظاہری پہچان اسلام میں سے ہوں گے اور رات کی عبادات میں سے اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو، یعنی تم لوگوں کی ہی طرح قیام اللیل کیا کریں گے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے۔ یا رب، ہمیں پلک جھپکنے کی مقدار کے مطابق بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کر، آمین یا رب العالمین۔
قیامت کی منظر کشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت کو یوں دیکھے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے تو وہ یہ صورتیں پڑھے، اور وہ صورتیں یہ ہیں: اذا الشمس کورت سورۃ تکویر، اذا السماء انفطرت سورۃ الانفطار، اذا السماء انشقت سورۃ الانشقاق۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔